बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शेख आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम और मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में इस वक्त जबर और फसादियत का दौर है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सरकारी अफसरान सियासी जमातों से ज्यादा ग्रुप बंदी का शिकार है। वो अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए इंसानी हकूक की पामाली से लेकर अपने हलफ की खिलाफ वर्जियां करते करते बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बानी पीटी इमरान खान ने अडयाला जेल में 5 अगस्त को हुकूमत मुखालिफ और इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का पीटीआई ने ऐलान किया, तो पीटीआई के खुद मौजूद बज़ाहिर लगता है जो ताकतवर हलकों के आलाकार हैं, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इस हुकूमत पीटीआई की कोशिश को सबोताज करने के लिए वो हरकतें की जो नामुनासिब हैं। अफसोस ये है कि इसमें कुछ सहाफ़ी भी अब शामिल हो रहे हैं। मैंने ये कहा था, सहाफ़ियों के पास अलादीन का चिराग नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन बेस पे बात करते हैं, लेकिन हर एक की राय काबिल मुकद्दम, काबिल इज्जत है। नाज़रीन, 5 सूबों में गिलगित बल्तिस्तानिया में डोर टू डोर जलसे रैलियां इमरान खान की रिहाई के लिए मूवमेंट बनाने के लिए अरूज पर थी और चलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम, लीडरशिप से ज्यादा मैं अवाम पे डिपेंड कर रहा हूं कि वो सोच चुकी हैं अब इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद की आखिरी हद तक जाना है। इसके लिए हुकूमत की गोली से लेकर जबरी गुमशुदगी तक तहरीक इंसाफ की अक्सरियत वाजिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। ऐसे में जानकारी सबसे ज्यादा फाल पंजाब में आलिया हमजा, जो तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्हें इमरान खान ने बनाया, उन्होंने अदा किया और उन्होंने डोर टू डोर जाके मुश्किल तरीन हालात में हर किस्म की गिरफ्तारी जबर जुल्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में वो जान डाली कि पंजाब के हुक्मरानों की कांपे टांग गई और कई मीटिंगें आलिया हमजा पर हुई इसको रोके। ऐसे में पीटीआई ने चारों सूबों में शहर शहर, गांव गांव, गली गली इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद शुरू की, जिसके नतायज बेहतर निकलना शुरू हो गए और इम्कानात रोशन हो गए कि इस दफा तहरीक इंसाफ खासी हद तक अपना मकसद हासिल करने में कामयाब होगी। लेकिन इस सिलसिले में सरकारी अफसरान के मुताबिक जो कुछ तैनातियों पे थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन इसको सबोताज करने के लिए अली अमीन गंडापुर नाम के वजीर आला, जिन्हें इमरान खान ने बनाया था, वो वहां से निकले केपीके से। उनके जुलूस को किसी ने नहीं रोका और जिसको इमरान खान ने कहा था 5 तारीख को इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पैगाम दिया था कि मूवमेंट चलाएंगे 5 अगस्त, जब इमरान खान को 2 साल होंगे और ये तहरीक पुरअमन होगी और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इसे अजीब तरीके से, अजीब और नामुनासिब तरीके से यरगमाल बना के 3 महीने की डेट दे दी। केपीके से चलने वाला काफिला, जिसमें कोई 300 गाड़ियां कहता है, कोई 400 कहता है, और उसकी अक्सरियत कहती है हमें पता ही नहीं हमने कहां जाना है, आप चुनने काके हो, आप कौन को बेवकूफ समझते हो। याद रख लें, वोट बैंक इस वक्त इमरान खान का है। अच्छी है या बुरी है, कम है या ज्यादा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। बाकी ख्वाजा आसफ मैटर नहीं करते, ये तो अपनी सीट हार गए। हार तो है, नवाज शरीफ भी गए, या अच्छे हैं या बुरे हैं, जरदारी या बिलावल हैं। लेकिन ख्वाजा, उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, और चुक कर ला जाएंगे, लुट लांगे, पंजाबी फिल्मों वाले डायलॉग मदर शाह वाले। मैं फजल रहमान को चैलेंज करता हूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने सियासत की क्या है? आप जब से आपको वजीर आला मिली है, आप ताकतवर हलकों के इशारों पे कर रहे हैं और बानी पीटीआई की हर मूवमेंट को डैमेज कर रहे हैं बज़ाहिर बादिउल नजर में। आपका काफिला इस्लामाबाद से निकला, चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को नहीं पता था,
کہا جاتا ہے کہ مرزا افریدی نامی شخص کو، جو پہلے بھی سینیٹر رہے، جو عمران خان کی مذمت کرتے رہے، آپ ان کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ ایک مخلص ورکر خرم شہزاد کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پی کے سے چلے اور عمران خان کی ہدایت کے باوجود 5 اگست کو بڑی خوبصورتی سے کال کو 3 مہینے کا الٹیمیٹم دے کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ ایسے موقع پر صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ یہ مرزا افریدی نام کے کوئی صاحب ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا کیونکہ عمران خان کے منہ سے میں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے گھر کیوں آئے ہیں؟ تو علی امین گنڈاپور نے کہا اگلی دفعہ آپ کے گھر آئے۔ علی امین قابل احترام ہے، ہم ہر پالیٹیشین کی عزت کرتے ہیں۔ چاچے نے پنجاب کی چیف منسٹر کے بارے میں کہا تو میں نے کہا انہوں نے غلط لفظ استعمال کی۔ تو آپ کو تھوڑا سا ایتھکس ہونا چاہیے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، صحافی کا کام سوال کرنا ہے، آپ کی مرضی، آپ جہاں مرضی آئیں، آپ کے گھر آ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن خیر آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جب کوئی بھی چھوٹا آدمی بڑے عہدے پر چلے جائے یا کسی کا سنسیئر ورکر دوسرے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے تو پھر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ نے 3 ماہ کا دے دیا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سنسیئر ساتھی جب میتھڈ جاتا تھا، احمد خان نیازی ہوتے تھے جو عمران خان پر جان نثار کرتے، اور پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان سے سب سے مخلص ہے تو مراد سعید ہے۔ اگر سینیٹر وہ نہیں بن سکتا تھا تو کوئی اہل ہی نہیں ہے طریقے انصاف۔ جو عمران خان کے خاطر مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، اسے دغا نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں وہ صحافی نہیں ہوں۔ میں نے سال پہلے یہ کہہ دی تھا، 2 سال پہلے کہہ دی تھا۔ ادھر تو صبح کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے۔ ان کو اگنور کر کے ایسے پیسے والے کے سر پہ دینے والے کو پھر طریقے انصاف اس کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان 2 سال سے قربانی اس لیے نہیں دے رہے، اس کی بہن علیمہ خان سینکڑوں دفعہ ڈیالہ جیل میں 45 ٹمپریچر میں اس لیے نہیں کھڑی ہوئی، 26 نومبر کو گولیاں اس لیے نہیں کھائی، لاکھوں چھاپے اس لیے نہیں ہوئے کہ سودے بازی کی جائے۔ سودے بازی کرنی ہوتی تو عمران خان کرتا، آج رہا ہوتا، بیرون ملک جاتا اور زندگی سے انجوائے کرتا۔ لیکن علی امین گنڈاپور اور شیخ اکرم صاحب وقاص کا بھی، ویسے تو وہ اچھے آدمی ہیں، دلیر ہیں، لیکن نیگیٹو ہے، ان کی 2 ویڈیو آئی ہیں، اگر وہ اوریجنل ہیں تو پھر کم سے کم انہیں اس عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو بتائیں یہ مرزا افریدی میں آخر اتنی خوبی کیا کہ اس کے لیے آپ پوری کی پوری تحریک انصاف کو تقسیم کرنے پہ ہیں؟ جو طاقتور لگے حکومت اربوں روپے لگا کے کام نہیں کر سکے، چند عہدوں کے لالچی لوگ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ناظرین دیکھنا تو یہ ہے کہ اب کچھ لوگ نے کہا ہے، اس موقع پر میں ایک بات، محمد مالک ہیں، کل میں نے بتایا کہ کاشف عباسی جی سے آف ایئر کرایا گیا ہے، جن کی ساس یعنی خوش نام اور مریم مہر بہاری کی والدہ کے انتقال پر مجھے مالک صاحب بھی ملے۔ آج ان کا ایک گفتگو سیاست.com میری سامنے سے گزر رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ کیا سرکاری افسر اور پولیس نے۔ اتنی سیاست دانوں میں گروپ بندی نہیں ہے جتنی افسروں میں ہو گئی ہے۔ پوسٹنگ لینے کے لیے یہ اتنے گر چکے ہیں، کچھ لوگ ہرگز نہیں، بڑے بڑے بااصول بڑے بڑے دیانتدار افسر ہیں کہ شاید کوئی کمظرف بھی اتنا نہ گرے۔ ان کا مقصد ہے پوسٹنگ کے لیے کسی کی بہن اٹھا لو، ماں اٹھا لو، جھوٹے پرچے دے دو، جھوٹے کیس کر لو۔ وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے ان کے کلمے پڑھتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ انہوں نے محمد مالک لکھتے ہیں کہ بیوروکریسی عوام کی خدمت کرنے کے بجائے صرف اپنے نوٹ چھاپنے پر لگی ہوئی ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینوں پہ 3 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ گئے۔ یہ ڈنکی والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کی اکثریت ہائی کوالیفائڈ اور ٹیلنٹڈ افراد کی ہے، اس ملک کا اثاثہ ہے۔ جب اس ملک میں جب چاہو گے کسی کے گھر پہ چھاپا مارو گے، کسی کی ماں بہن اٹھا لو گے، کرنٹ لگاؤ گے، برہنہ کرو گے، سال تک اس کے باپ کو بیٹے کا نہیں پتا چلے گا، بیٹے کو باپ کا نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ سرکاری افسران اگر یہ کرتے ہیں تو یہ اہم عہدوں پہ نہیں، گرفتار کرنے کے حق ہے۔ انہی قانون کے مطابق ان کی نوکری سے نہل کر دیا جائے تو سیاست پاک ہو جائے گی۔ کبھی نہ نون لیگ کے خلاف ظلم ہوگا، نہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کے ہوگا،
نہ ہی کوئی سیاستدانوں کو اعلیٰ کار بنے گا، لیکن اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھ لیں نون لیگ تو ویسے ہی اپنے خاندان کے غلاموں کو رکھتی ہے۔ جو نواز شریف کے قریب رہا، کسی بھی طریقے سٹاف میں رہا یا ساتھ کام کیا، وہ ساری عمر انہیں نوازتے ہیں، ریٹائرڈ ججوں کو نوازتے ہیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کو نوازتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، خیر یہ تو ان کا اپنا کام ہے، لیکن نون لیگ میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب علی امین گنڈا پور کا جادو نہیں چلے گا، اور ان کے خلاف عوام نے اب احمد خان نیازی اور سینکڑوں میرے پی ٹی اے سے انہوں نے کہا ہم علی امین گنڈا پور کو نہیں مانتے، جو کال عمران خان دے گا وہ دے گا۔ اس موقع پر جو علی امین گنڈا پور کی عالیہ حمزہ اور محترمہ شیخ وقاص اکرم کی گفتگو لی کو، یہ قابل شرم اور قابل افسوس ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا علی امین گنڈا پور نے مراد سعید جیسے عمران خان کے مخلص جان نثار کا نام سینٹ کے امیدوار کی لسٹ سے نکال کر گنڈا پور مائنس کے مشن پر کام کیا ہے، یہ ناکام ہو گئی۔ ہیرو ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے، زیرو پہ جتنا مرضی میک اپ کر لیا جائے وہ ہیرو نہیں بن سکتا۔ موجودہ 3 سال سے موجودہ حکومت کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ ہر نظر، ہر آواز، ہر فیصلہ، ہر عوامی رائے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف ڈیالہ جیل میں جا رہی ہے، جو بظاہر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے، بے بس لاچار ہے۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ جو نامناسب گفتگو، شیخ وقار اکرم جو سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، پہلے اور جماعتوں میں بھی رہے، عالیہ حمزہ کی جیلوں میں جانے، مارے کھانے کی قربانی ہے۔ کیا گفتگو یہ سنی، اور تکلیف دہ بات ہے، ہم لوگ عہدوں کی لالچ میں کہاں آ جاتے ہیں۔ شاید میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے۔ This is outrageous۔ آپ اس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی، اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی سی سی کی، اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا بتایا آپ نے ان کو؟ This is outrageous۔ کیا آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائے، آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں، اتنی آپ کو وہ چاہیے، اٹینشن چاہیے، اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں میرے میڈیا کو، اور میسج میں ان کو اصل بات بتاؤں گا، اصل بات کیا تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ شیخ وقار اکرم غصے میں زیادہ لگتے ہیں، میڈیا ہنگری ہے۔ آپ ٹاک شو میں کیوں آتے ہیں؟ فون کر کے کہتے ہیں مجھے ٹاک شو میں بٹھاؤ۔ میڈیا ہنگری کی کیا بات ہے؟ عالیہ حمزہ کی قربانی آپ سے بہت زیادہ ہے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن فیکٹس ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے دوست حبیب اکرم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے بات کی، لیکن خیر وہ بھی بات مجھے اس میں کوئی اتنا وزن نظر نہیں آ رہا، اتنے حقائق نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے سے چلنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مرزا فریدی کے گھر جا رہے ہیں، وہ دودھ پیتے بچے تھے، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ لیڈرشپ سے پوچھے بھئی ایجنڈا کیا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ چند لوگ، یہ گنتی کے 10-15 لوگ ہوں گے جو تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن جس ملک کی 70 سے 80% آبادی عمران خان کی رہائی کے لیے پرعزم ہو، الیکشن میں جب ان کا بلے کا نشان چھین لیا ہو، ایک ان پڑھ جاہل، ایک 80 سالہ بزرگ، ایک نوجوان نے 150 نشانوں میں سے ڈھونڈ کے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پر لکھا ہو، تو یہ 5-6 لوگ چھننی میں چھن جائیں گے۔ وہ میرا خیال ہے عمران خان کو چاہیے 4-5 لوگوں کو جو سمجھتے ہیں پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں، پوری طور پر پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دودھ کے ایک صاف پاک گلاس میں ایک گندگی کی ایک چھینٹ پی جائے تو اسے نہیں پیا جاتا، ایسے لوگ مزید خراب کریں گے۔ اور عمران خان اگر کسی لوگوں کو نکالتا تو فرق نہیں پڑے گا، ووٹ عمران خان کا ہے، اور عوام اب عمران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ حکومت نے گندم سکینڈل میں اربوں روپے کمائے، شوگر سکینڈل 200 روپے سے زیادہ مہنگی ہوگی، اور یہ تقریباً حکمران خاندانوں کی ہیں، یہ ان کی ہے شوگر سکینڈل جو اربوں روپے فنڈنگ کرتے ہیں ہر حکمران کو۔ مہنگائی کے اتنا دور ہے۔ اس موقع پر ناظرین ہمارے دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اکبر باجوہ، انہیں بھی جبری
नौकरी से निकलवाया गया। वो कहते हैं हमारे जहन में था कि अली गंडापुर तरीके इंसाफ से मुतल्लिक कोई अमल वादिया करेंगे, जो तहरीक पहले आ चुकी थी, यानी कि जो इमरान खान ने 5 अगस्त की दी थी, इसका कुछ करेंगे, मगर वो अपने आप को ही तारीख देकर चले गए। अकबर बाजवा साहब ये प्रोग्राम करते रहे हैं। ये चंद लोग, एक दर्जन भी नहीं होंगे। अगर इमरान खान इनके बारे में वक्त पे फैसला करते हैं तो इमरान खान की रिहाई यकीनी है, क्योंकि अब मेरी इतला है कि इमरान हुकूमत के लाने वालों के चंद बंदों का बुग़्ज़, तकब्बर इस जुल्म को जारी किए हुए, अक्सरियत इस जुल्म को रोकना चाह रही है, क्योंकि मुल्क दुनिया में अकेला रहता जा रहा है। अमेरिका की पॉलिसियां बदलती जा रही हैं, भारत हम पर दोबारा हमला करने के जरिए मुल्क में प्यार, मोहब्बत और यकजहती की जरूरत है। लगड़ बगड़ चमचे खर्चे अरबों रुपए तो कमा रहे हैं। मीडिया सेल से पैसों की एक फरिश्त आई है, हो सकता है वो जाली हो। दूसरी तरफ ट्रंप पर जो उम्मीद रख रहे हैं, ट्रंप तो अपनी अमेरिका का नहीं है, वो तो अमेरिका के लिए सरदर्द बन चुका है। उसकी पॉलिसियां कि अमेरिका ने पाकिस्तान की ये है हालात है जो 1981 से इक़्तिदार में आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून। 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 90% लोग सेहत की सहूलतों से महरूम हैं। बेरोजगारी आम है। लाखों की तादाद में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ ना नौकरी है, ना जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है। दूसरी तरफ नादरीन, पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई अमेरिका में जंग छेड़ दी है। वो दुनिया में अमन क्या लाना है, उसको अमन का अवार्ड देते हैं, वो तो अमेरिका में तबाही का बायस बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक साइको आदमी बनता जा रहा है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको के लिए 30% टैरिफ मुकर्रर कर दिया है, जिससे अमेरिका में महंगाई का इतना बड़ा तूफान आएगा जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का असल मसला नाइंसाफी है, जुल्म है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, अफसरों शाही है। अफसरों को अरबों रुपए, जजों को 20-20 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है, और 95% लोग MA पढ़ के जिनकी माँ बहनें सारे मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। देखना यह है कि इमरान खान की रिहाई को चंद 3-4 लोग हाईजैक करते हैं, या 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत जिनमें 80% इमरान खान का वोटर है, वो इमरान खान को रिहा करते हैं। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, फैसला सड़कों पर होगा। बानी पीटीए इमरान खान ने कहा जब मैं आऊंगा गंदे आंडे टोकरी से बाहर फेंक दूंगा। इससे पहले कि गंदे आंडों को मजीद गंदगी डालें, इन्हें निकाल देना चाहिए। हाँ, जुल्म ज्यादती के लिए मजबूरियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साफियों ने भी अजीब दुकान खोली हुई है। कॉम्युनिस्ट और साफियों में फर्क नहीं रहा। जैसे कुछ साफी नून लीग के सोशल मीडिया से, यहाँ कुछ और भी कई अदारों से खूब पैसे कमा रहे हैं। साफी को जज से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI को तर्जमान नहीं, हकायक अवाम के सामने लाना साफी की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदारे फौज